مادی وجود برکم والا علیہ وسلم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا، کھلا دیجئے میری چاہت کا گلچا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن، لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا. اور سے سماعت کریں. کہیں روتے روتے نہ بہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب کے بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول اور میرے رسول کی رحمت بھی جوش میں ہے، کہتے ہیں سلو بس ایتا جو مانگنا ہے مانگ لو. صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول آنکھ عطا کر دی جائے، آنکھ عطا کر دی جائے، نابینا ہوں، حضور ایک مرتبہ چہرہ انور کو دیکھ لو. سرکار آنکھ عطا کر دیتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جو بینائی مجھے عطا کیے ہیں اسے واپس کر دیا جائے.
صحابہ کرام حیران ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے آگ عطا کر دیا، آگ مل گئی، پھر کہتے ہیں کہ آگ واپس کر لی جائے، بینائی واپس کر لی جائے۔ غصے کا عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جس آنکھوں نے ایک مرتبہ آپ کی چہرے انور کی دیدار کر لی ہو، مجھے گوارا نہیں کہ اس آنکھ میں اور کسی کا جلوہ رقص کرنے لگے اور کسی کا نظارہ ہونے لگے، میں تو آپ کا دیدار ایک مرتبہ کر لیا ہوں، وہی میری زندگی کے لیے کافی ہے۔ صرف سماعت کریں۔ مدینے میں تشریف لائے صحابی، مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، یہی اعلیٰ حضرت کے دل کا تنارا، یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا، اٹھا دیجئے پردہ، دکھا دیجئے چہرہ، اٹھا دیجئے پردہ، دکھا دیجئے چہرہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا۔ اب مرتے کا وقت سماعت کر لیں۔ پریشانی سی بات سے آج کل ہوں، پریشانی سی بات سے آج کل ہوں، میں جاوید آسی بڑا بے عمل ہوں، میں جاوید آسی بڑا بے عمل ہوں، بدلنے کی خاطر میں اپنا نصیبہ، بدلنے کی خاطر میں اپنا نصیبہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت، یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ قوالی آپ لوگوں کو سنی نہیں ہے آئندہ کل، اور آپ جاتے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہو، یہ خانقاہ قادریہ خانقاہ ہے، خانقاہ قادریہ ہے، یعنی آپ جس پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا ہے، آپ نے جس مرشد کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، وہ خالص قادری سلسلہ کے پیر ہیں،
اور قادری سلسلہ گویا کہ ہر سلسلہ میرے غوث اعظم کا ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ جو سلسلہ میرے غوث اعظم کا ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے، اور سلسلہ قادریہ سب سے افضل سلسلہ ہے۔ اور سلسلہ قادریہ میں قوالی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب جو مضامین کے ساتھ جو قوالی سنا جاتا ہے یہ کسی سلسلے میں جائز نہیں۔ جس طرح ڈھول اور تاسی کے دھن میں قوالی سنا جاتا ہے، نہ یہ سلسلہ قادریہ میں جائز ہے، نہ سلسلہ چشت میں جائز ہے، نہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہے، نہ سلسلہ سہروردیہ میں۔ سماع سنتے تھے بزرگان دین، سماع سنا کرتے تھے۔ سماع سننے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، اس شرائط کے اہل اگر پائے جائیں تو اس مجلس میں وہ بیٹھنے کے قابل ہوتے تھے۔ بہت ساری خانقاہوں میں جہاں پر قوالی کا رواج تھا، ان خانقاہوں سے قوالی کو بھی ہٹا دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ علماء کی زبان خاموش ہے، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا رہبر کہتے ہیں، یہ اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ خدا را یہ چند دن کی زندگانی ہے، اس دنیا میں جو آیا ہے ایک وقت مقررہ گزارنے کے بعد سب کو وہی جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر سے آنے کے بعد وہ منزل طے کرنے کے بعد آپ کو حشر کے میدان میں اٹھنا بھی ہے۔ کل جب میدان محشر میں اٹھو گے، میرے مصطفیٰ تمہارے دامن کو تھام لیں گے۔ تو اپنے آپ کو وارث نبی کہلاتا، تو اپنے آپ کو رہبر دین کہلاتا تھا، تو اپنے آپ کو قوم کا رہبر کہلاتا تھا، تو اپنے آپ کو رہنما کہلاتا تھا۔ لیکن میری گنہگار امتیوں کو تو نے کبھی حق نہیں بتایا ہے، میری گنہگار امتیوں سے تو نے پیسہ کمایا ہے، تو نے دولت کمائی ہے، لیکن حق کبھی نہیں بولا ہے۔ کون چیز جائز ہے کون ناجائز ہے، اس سے میرے امتیوں کو تو نے آگاہ نہیں کیا ہے۔ بولو نام و نہاد علماء، تم سے میں سوال کرتا ہوں، جواب کیا دو گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں؟ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت کو تم نے تھاما کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کو تم نے سمجھا کہاں سے ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت تو در حقیقت میں مسلک اہل سنت ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیوانہ بریلی کے سرزمین میں بیٹھ کر ٹوٹی چٹائی میں بیٹھ کر امت مسلمہ کا دل پر راز کرتا تھا۔ اس لیے اس کی بنیاد اور کچھ نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے تو اس کے مصطفیٰ کی بنیاد پر حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، اور حضور طاہر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس کے مصطفیٰ کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا تھا۔ جب وہ آگے چل رہا تھا فرمائے مصطفیٰ کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ جب وہ آگے چل رہا تھا مصطفیٰ کی محبت کا سرمایہ ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ جب وہ چل رہا تھا تو اپنوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، پرائوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کہیں سے بھی اگر مصطفیٰ کی ذات پر کسی نے انگلی اٹھایا ہے تب وہیں سے وہ محب رسول تنہا کھڑا ہو جاتا تھا۔
جب دیوبندیوں نے یہ آواز اٹھائی کہ نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تمام فقہا خاموش ہیں، تمام دارالافتاء خاموش۔ جواب دینے کے لیے ایک ابھی نوجوان ہے، 14 سالہ شاید کہ ان کا عمر ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سوچنے کی کیا بات ہے، ان لوگوں کو جواب دے دو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز میں اگر مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو احمد رضا کہتا ہے نماز میں جب تک نہ مصطفیٰ کا خیال آ جائے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین کو ہم ایسے نہیں یاد کرتے ہیں۔ جب بھی دین پر کسی نے انگلی اٹھایا ہے، اس کے مصطفیٰ کی تڑپ نے انہیں چین سے جینے نہیں دیا۔ جب بنگال کی سرزمین میں نزدیت وہابیت کا ایجنٹ بن کر پھرپھرا والے آ گئے، ہر طرف انہی کا چرچا ہے، ہر طرف جب انہی کا بول بالا ہے، تب اس بنگال کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے جس خانقاہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، وہ خانقاہ اور کوئی نہیں خانقاہ نہیں بلکہ وہ خانقاہ قادریہ پٹاسپور ہے۔ اور ہم اور آپ کے دادا پیر جن کی یاد منانے کے لیے، جن کے عرس مقدس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، انہوں نے کتابی شکل میں علم کے لیے جہاں پر کہ ایماندار کے شکل میں وہ کتاب لکھی، وہیں پر اپنے جانشین کو کہہ دیا کہ بیٹا برینا تلوار شمشیر بن کر ان نزدیوں کے خلاف مناظرے کے میدان میں تم کچھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، مدنی نشین پٹاسپور، خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء بہت تھے، خانقاہیں بہت تھیں، لیکن دل کا تڑپ اگر کسی میں اگر بیدار ہوا تو حضرت طاہر ملت کی ذات تھی۔ کہتے تھے بیٹا آرام کرو، کل درجنوں نزدیوں کے ساتھ تمہیں مناظرہ کرنا ہے، کتاب میں تیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ پڑھایا بھی تھا پلایا بھی تھا۔ اور کہا تھا بیٹا اگر باطل حاوی ہونے پر آئے یہ وظیفہ بھی یاد کر لینا، اس کے علم کو چھین لے۔ اگر باطل تمہارے سامنے ہے، روبرو ہے، میدان مناظرہ ہے، تو اسے پڑھ کر اس کے قلب میں جو علم ہے اسے چھین لینا، وہ کوڑا نظر آئے گا۔ اور ہم نے دیکھا چاہے وہ گھوڑا مارا کی سرزمین ہو، اس علاقے میں کہیں پر ہو، جگتی کی سرزمین ہو، چاہے کاٹھی کی سرزمین ہو، چاہے برگڑ سنبل پور کی سرزمین ہو، اتنا بھروسہ تھا کہ تنہا اپنے جانشین نصر ملت کو بھیجتے تھے۔ آج تو مناظرہ کرنے کے لیے سنی علماء کو بھی 4-5 ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، لیکن کل میدان مناظرہ میں حضور طاہر ملت کا وہ شعر جسے ہم اور آپ نصر ملت کی نام سے یاد کرتے ہیں، تنہا جاتا تھا اور میدان جیت کے واپس آتا تھا۔
اس لیے کہ طاہر ملت نے جم کر پڑھایا بھی تھا، جم کر پلایا بھی تھا۔ آپ جب بچپنے کا دور ہے، داخلہ کرنے کے لیے بھدرک لے جا رہے ہیں، کس کو؟ ایک بچہ کو، جنہیں مستقبل میں گدی سپرد کرنی ہے۔ ایک بچہ کو دنیاوی رشتے میں جو آپ کا بھتیجا ہے، لیکن دینی رشتہ کہتا ہے کہ وہ روحانی بیٹا بھی ہے، لے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں نے بڑا کو کہا کہ پڑھ لو، لیکن اس نے نہیں پڑھا۔ بابو ابو نصر اگر نہیں پڑھو گے تم خاندان کا چراغ بجھ جائے گا، خاندان کا چراغ بجھ جائے گا۔ تو حضور نصر ملت کا بچپنا ہے، آپ فرماتے ہیں چچا کہ خاندان کا کوئی چراغ ہے، خاندانی چراغ ہوگا تو وہ بڑا ہوگا، اس میں روزانہ تیل ڈھالا ہو جائے گا، ایسا تو کوئی چراغ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا وہ چراغ نہیں، بلکہ ہمارا آپ کے جد امجد جب بغداد شریف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پٹاس پور تشریف لائے تو غوث پاک نے ان کو قطبیت کی گدی سے نوازا اور کہا کہ عبدالنبی پٹاس پور چلے جاؤ اور دن کے ساتھ کرو۔ اب جب آنے لگے تو قطبیت کی گدی آپ نے عطا کی تو حضور عبدالنبی دربیز مستقن بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، حضور آپ نے مجھے جو تحفہ عنایت کی ہے وہ تحفہ میرے خاندان کے لیے بھی ریزرو کر دیا جائے۔ تو غوث اعظم نے بھی شرط لگا دی کہ عبدالنبی مجھے تمہارا یہ شرط منظور ہے، لیکن میرا بھی ایک شرط ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو یہ وصیت کرنا کہ خاندان میں کسی بھی ایک بچے کو کم از کم عالم بنانا، اور جو عالم ہوگا اس کو وہ دولت خود بخود مل جائے۔ تو اگر بیٹا ابو نصر اگر نہیں پڑھو گے تو وہ جو گدی ہے، وہ جو چراغ ہے، وہ چراغ بجھ جائے گا۔ تو میرے والد محترم پیر و مرشد نے کہا تو آپ قطبیت کی گدی پر ہیں، آپ پٹاس پور کے قطب ہو، بلکہ ہم نہیں تھے، میرے ابا جان تھے، ان سے پہلے ان کے ابا تھے، ان سے پہلے ان کے ابا تھے۔ تب آپ نے بھی سوال دہرا دیا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو یہ چراغ تو وہیں پر بجھ گیا، آپ اگر نہیں ہیں تو وہ چراغ بجھ گیا ہے، تو چراغ پھر روشن رہنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، تم پڑھو، میں ہوں، تم پڑھو۔ پڑھنے گئے اور جگہوں پر جب بھیجتے تھے اللہ والوں کو زیارت بھی کرا دی۔ وہاں سے جانے کے بعد جب ٹاٹا فیض العلوم میں آپ داخل ہوئے، پڑھنے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اب اپنے پیر و مرشد کی اجازت لے کر سلام کر کے اب جانے ہی والے ہیں، تب ان کے پیر و مرشد نے بیٹا جا رہے ہو پڑھنے کے لیے تو وہاں پر چوناسا بابا رہتے ہیں، چوناسا بابا سے ملاقات کرنا، ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ آپ جب وہاں گئے ٹاٹا فیض العلوم میں پڑھنے کے لیے، چوناسا بابا اب بارہا فرماتے تھے جب میں ملنے کے لیے گیا چوناسا بابا کے پاس، بالکل دبلے ہیں، چوپائی پہ بیٹھے ہیں، بورچھی جلا ہوا ہے، اور آپ کے پاس جانے سے دل ڈر لگ رہا ہے، جائیں یا نہ جائیں، جائیں یا نہ جائیں۔ اسی ماحول میں آپ سوچنے لگے پیر و مرشد نے حکم بھی کیا ہے
तो पीर मुर्शिद का हुक्म भी सलाखों पर है, कुछ भी हो जाएं। अब जब वो जाकर कदम बोस हुए तो उनके पीठ पर एक थप्पड़ लगाए, कहे कि पढ़ने के लिए आए हो, चाचा ने भेज दिया है, जाओ पढ़ाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, चुनासा बाबा टाटा की सरजमीन में है, जमशेदपुर की सरजमीन में है, जाने वाला पटासपुर से जा रहा है, भेजने वाला पटासपुर में मुकीम है। चुनासा बाबा को किसने बता दिया है कि इन्होंने भेजा है पढ़ने के लिए और ये आए हैं पढ़ने के लिए? इनके पीर मुर्शिद चचा ने इन्हें भेजा। जब इनके इल्मे गैब का ये आलम है तो ये नबी पर क्या इल्मे गैब पर फतवा लगा? जाओ पढ़ाई होगी। और आप फरमाते हैं, चुनासा बाबा का शकल भी ये कहते हैं, जिस लंबे बाल पर फतवा लगाते हैं ना, उनका भी वो लंबा बाल था। जिनका चूना खा लेते, जिसका उसका काम बन जाता। रसूल को अपना जैसा कहने वालों, अमा यार चुनासा बाबा चूना खा ले तो उसका काम बन जाए। तुम थोड़ा सा चूना खाकर तो देख लो, फिर बराबर ही करना। रसूल के गुलामों के बराबर अगर तुम नहीं हो तो रसूल के बराबर कैसे हो सकते हो? बहरहाल में अलग मजमून है वो। अब वहां जाने के बाद फिर आपको कहां भेजा? दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद भेज दिया। आपका दिल में ये कभी ख्याल आया, मैं दीनी तालीम से हटकर अंग्रेजी तालीम में अपने आप को मसरूफ कर दूं? आज भी वो खत मैं देखता हूं, बारहा देखता हूं। आप फिर खत में नसीहत करते हैं, बाबू तुमने जो ख्याल किया है उस तरफ मत जाया करो, दीनी इल्म हासिल करो, दीनी इल्म हासिल करो। इस इल्म को हासिल करने के बाद तुम फिर जो पढ़ना चाहो पढ़ते रहो। तो आप वहां से फारिग हुए, वहां पर से फारिग हुए और इल्मे अदब पढ़ने के लिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रफीक साहब के पास जाया करते थे। डॉक्टर रफीक साहब 17 लैंग्वेज के माहिर थे। जब हुजूर ताहिर मिल्लत अलील हो गए, बीमारी का आलम है, घर में है, ज़ायबतीस के मर्ज में मुब्तला है, बिस्तर से उठना बैठना भी उनके लिए परेशानी। डॉक्टर रफीक साहब आपसे मिलने आए। हुजूर नस्र मिल्लत ने जाकर कहा कि डॉक्टर साहब आए हैं आपकी इयादत के लिए, आपसे मिलने आए हैं। कहा कि बाबू मैं तो उठ के जा नहीं पाऊंगा, अपने उस्ताद से रुको और यहाँ औरतों को हटा दो यहाँ से और उनको अंदर लेकर आओ। अंदर लेकर गए, मुलाकात हुई, सलाम कलाम करने के बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, ज़ायबतीस के मर्ज में मुब्तला हूँ, उठना बैठना भी मेरे लिए मुश्किल है, तबीयत बहुत अलील है, दुआ करें। और लाने के बाद मेरे पीर मुर्शिद से कहा कि आपके उस्ताद हैं, उस्ताद की खिदमत करना, मेहमानदारी करना, सही से खाना वाना सही से खिला देना। आपने एक रात को खाना खिलाया, बिस्तर का इंतजाम किया, करने के बाद आप रात में आके सो गए।
ادھر ڈاکٹر رفیق صاحب جو سوئے ہوئے تھے، رات میں استنجا کی حاجت ہوئی تو آپ نے اٹھا، آپ اٹھ کر لوٹا تلاش کرنے لگے۔ جب لوٹا نہیں ملا تو وہ کہے کہ چلو سامنے تو مسجد ہے، مسجد میں لوٹا ضرور ہوگا۔ وہیں سے آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی جانب چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کر جب لوٹا تلاش کرنے گئے تو دیکھتے ہیں کیا، جو مرد مومن دن میں کہتا تھا کہ بہت مجبور ہوں، علالت بہت ہے، اٹھنا بیٹھنا میرے لیے مشکل ہے، وہ میرے مجلس بن کر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور علاقہ کے بزرگان دین ان کے ارد گرد بالکل سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا، استنجا کی حاجت جو تھی وہ دور ہو گئی، وہیں سے واپس آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ صبح میں جب ملاقات ہوتی ہے، آپ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بابو فضل الرحمان کہتے تھے اس وقت، بابو فضل الرحمان، رات میں تم نے مجھ پر بہت احسان کر دیا۔ اور حضور کون سی بات؟ تم نے کھانا کھلایا، بستر کا انتظام بھی کر دیا، لیکن لوٹا نہیں رکھا۔ اب معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیا جائے، غلطی ہو گئی میری۔ آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں کی غلطی بھی کرامت سے کم نہیں۔ آپ نے لوٹا نہیں رکھا تو میں سوچا کہ وہاں پر مسجد کے قریب چلے جاؤں تو مسجد میں وہاں لوٹے کا انتظام ہوگا، تو آپ کے چچا، آپ کے پیر و مرشد جو دین میں کہتے تھے جب میں ملنے کے لیے گیا کہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھنے میں بھی مشکل ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے میرے لیے، اور رات میں میرے مجلس بن کر بیٹھے ہیں، اور علاقہ کے تمام بزرگان دین ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ آپ اگر لوٹا رکھ دیے ہوتے تو یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ اولیاء کرام ہیں۔ حضور طاہر ملت کو پٹاسپور والوں نے، اما یار آج طاہر ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، طاہر ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رگوں کے خون سے پوچھو، جو خون تمہارے رگوں میں بہ رہا ہے نا، اس سے پوچھو جہاں سے چلا ہے ان لوگوں نے طاہر ملت کو کبھی پیر تصور نہیں کیا۔ طاہر ملت کو مولانا نہیں مولی ساٹھ کے نام سے یاد کرتے تھے، آج دیوانے نظر آئے، آج دیوانے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کے حیات زندگی میں ان لوگوں نے مارنے پر بھی آمادہ ہو گئے، اور پیر صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب نہیں بلکہ مولی صاحب کہا کرتے تھے۔ اس لیے کسی نے کیا ہی کچھ کہا کہ کوڑ کو کیا بھلا آئے نظر آج کی رات۔ حضور طاہر ملت کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں بارگاہ حضور مجاہد ملت میں، جو بلسرپور کی سرزمین میں حضور طاہر ملت بھی ہے، حضور مجاہد ملت بھی ہے، مولانا شوکت علی بلیاوی ہیں، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے عصر کی نماز ادا کر لی، اب مولانا شوکت علی بلیاوی آگے بڑھ رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے جہاں طاہر ملت آرام فرما رہے۔ اچانک حضور مجاہد ملت کی نظر پڑتی ہے، شوکت کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضرت کو اٹھا دے، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ شوکت ادھر آؤ، تم نے میرے ماموں کو کیا ایک مولوی سمجھ رکھا ہے؟ تم نے میرے ماموں کو کیا سمجھا ہے؟ ایک مولوی سمجھ رکھا ہے؟ نہ جانے
تم نے حبیب الرحمان جیسی شخصیت ان کی ولایت کے سامنے تھراتی ہے. بیٹا گدڑی میں لال ہے, یہاں پر سویا بظاہر ہے, نہ جانے وہ کہاں کی سیر کر رہا ہے. اس کو اپنے حال میں چھوڑ دو, اپنے وقت پہ اٹھے گا اور نماز بھی ادا کر لے گا. بیٹا گدڑی میں لال ہے, حبیب الرحمان جیسی شخصیت ان کی ولایت کے سامنے تھراتی ہے. وہ طاہر ملت کی ذات. آپ خلقپور سے آ رہے ہیں, ساتھ میں حضور مجاہد ملت ہیں. عصر کا وقت جا رہا ہے. اس وقت بس چلتی تھی تو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی, 1-2 بس تھی خلقپور سے آنے کے لیے. بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے, ایگرا پہنچی نہیں ہے. بس حضور مجاہد ملت بالکل بگڑ کر اترنے ہی والے ہیں رننگ بس سے. یہ بیوقوف بدتمیز عصر کی نماز قضا کروا دے گا, اترنے والے ہیں. اب حضور طاہر ملت نے آپ کے ہاتھ کو تھاما. کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے, ہم دونوں پٹاسپور جا کر عصر کی نماز ادا کریں. جس طرح ایک بچے کو بہٹایا جاتا ہے تسلی دے کر, اسی طرح حضور مجاہد ملت بالکل بیٹھ جاتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ دونوں پٹاسپور میں آئے, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عصر کا وقت. یہ تو مصطفیٰ کے دیوانوں کی بارگاہ میں دیوانوں کی بات ہے. اور حضور طاہر ملت کی ذات, وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے. اکثر و بیشتر آپ کائی بدا شریف چلے جاتے تھے, اکثر و بیشتر وہی چلے جاتے تھے. اور کچھ لوگوں نے, معاملہ یہ ہوا کبھی ایک شخص بمبئی گیا, وہاں جانے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ پٹاسپور سے مولانا ابو طاہر صاحب آئے تھے, یہ کتاب چھوڑ کر گئے ہیں, آپ پٹاسپور کے ہو کہہ رہے ہو, تو جانا جب ان کو وہ کتاب واپس کر دی. وہ کتاب لے کر آ گئے. وہ چالاک تھا, پہلے کتاب دیا نہیں, پہلے سوال کر رہا تھا, پیر صاحب آپ بمبئی گئے تھے؟ بولے آپ کہاں بمبئی چلے گئے تھے؟ اب تو تیلوں کے پاس ہی تھے. جب دیہاتی جو سے بات کرتے ہیں, سے کہا کہ اب تو میں تو یہی پٹاسپور ہی میں ہوں, اب تو ہر سے یہی پر ہوں, 15 ہفتہ مہینہ سے یہی پر ہوں, ممبئی کب کے چلے گئے؟ کیونکہ آپ گئے نہیں ہو, لیکن آپ ایک کتاب چھوڑ کر آئے تھے بمبئی میں. وہ کتاب بمبئی والوں نے مجھے دیا ہے, یہ کتاب لکھ لیجیے. کہا کہ آج سن, تجھے یہ بات معلوم ہو گئی, کسی سے کہے گا نہیں. یہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے. اللہ کے ولی اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. یہ منصب ولایت جو ہے, منصب ولایت چھپانے کی چیز ہے. منصب رسالت جو ہے, منصب رسالت مطلب جو کوئی رسول یا نبی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں مانو, میں نبی نہیں ہوں, میں تو تم جیسا ہوں, مجھے نبی نہیں, مجھے نبوت نہیں عطا کی گئی. بلکہ یہ منصب نبوت نہیں ہے, بلکہ جو نبی ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے, وہ سر عام اعلان کرتا ہے. یہ بھی منصب رسالت ہے کہ وہ کھلے عام کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. اور اکثر لوگوں نے حضور طاہر ملت میں وہی دیکھا, اپنی ولایت کو وہ چھپایا کرتے تھے. پٹاسپور والوں نے انہیں سمجھا نہیں, مگر آنکھ والے ہی آنکھ والوں کو پہچانتے ہیں. ایک فقیر جو صاحب مزار سے ہم کلامی کر لیتا تھا, اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں گوتا لگایا, خواجہ ولی کے دفتر میں میرا نام لکھ دیا جائے, ولی کے دفتر میں میرا نام لکھ دیا جائے.
خواجہ غریب نواز نے کہا ابھی وہ دفتر جو ہے پرکاش پور میں ہے مولانا ابو طاہر صاحب کے پاس، اگر وہ چاہے تو وہاں درج کر سکتے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ابھی موجود ہیں، عمر دراز لوگ ہیں جنہوں نے وہ مستان کو دیکھا بھی ہے، وہیں سے وہ سیدھا پٹاسپور چلا آتا ہے، ہفتہ بھر 15 دن تک یہیں پر رہا ہوں، آخر کار بخلا کر کہتا ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ تو حضور طاہر ملت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مستان یہ خواجہ کا کلس نہیں ہے کہ خواجہ دے گا تو دے، نہیں تو تیرا کلس توڑ دیں گے۔ یہاں پر پرکھا جاتا ہے کہ تو اس لائق ہے کہ نہیں، تو اس منصب میں فائز ہونے کے قابل ہے یا نہیں، تجھ میں تو صبر ہی نہیں ہے، تو اس منصب کا قابل بنتا کیسے؟ وہ طاہر ملت کی ذات ہے، اور طاہر ملت کا نسل جو ہے، جو حضرت عبد النبی درویش رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہوئے جا کر ملتا ہے تو اصحاب صفہ حضرت عبد النبی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک۔ عن المختصر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی تھے جو اصحاب صفہ میں شمار تھے، اور بہت سارے احادیث مصطفیٰ کے راوی بھی ہیں، مگر سب سے بڑھ کر ان کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ فقہ کے ماہر تھے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مسلک پر ہیں، میں فخر سے نہیں کہتا، شوخی سے نہیں کہتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے متعلق جن کے مسلک پر ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال وقت بہت گزر گیا ہے، ہم اور آپ جہاں کہیں بھی ہو، اگر صدق دل سے اللہ کے ولی سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اپنا ناطہ جوڑ لیں، یقین مانیے فیضیاب ہوتے چلے جائیں۔ آپ اگر اللہ کے ولی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اول یہ وعدہ کریں کہ اپنی زندگی میں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ یہ وعدہ کریں کہ کبھی آپ حرام روزی کے طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر اللہ کے ولیوں سے صحیح رشتہ جوڑنا ہے تو آپ کو یقین مانو اس لیے تیار ہونا پڑے گا کہ محبت رسول کے خاطر اگر آپ کو سب کچھ ترک کرنے کی بھی باری آئے تو ترک کرنے کے لیے آپ تیار رہو۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں سے رشتہ صحیح معنوں میں جوڑنا چاہتے ہو، دل سے آپ کو کینہ، حسد و بغض کو دور کرنا پڑے گا۔ بھائی چارگی کا پیغام آپ سماج کو دیتے چلو، وہی پیغام دیتے چلو جو ہمارے اسلاف اپنے زمانے میں دیتے رہے، وہی پیغام دیتے چلو جو ہمارے بزرگان دین ہمیں بتایا ہے، ہمیں سبق دیا ہے، وہی پیغام دیتے چلو۔ بڑوں کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح
بچوں سے محبت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا حق بھی ادا کرنا، یہ بھی آپ پر ہے، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اور سنو ایک چیز، اگر صحیح معنوں میں ان بزرگان دین سے ناطہ جوڑنا ہے، آپ دوسروں کے عیوب کو تلاش مت کیا کرو، سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو میں کہاں تک صاف اور ستھرا ہوں۔ اپنے دامن کے داغ کو پہلے محبت رسول سے دھو لو، پھر دیکھو کوئی شکایت اور شکوہ کے لیے کوئی موقع آپ کو نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے، اس طرح محبت رسول میں، عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، ظلم و ستم لوگ ان پر ڈھائے جاتے تھے لیکن مسکراتے چلے جاتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے ولی کا، مظلوم بزرگ ہیں، چلے جاتے ہیں راستے سے، حلوائی کے دکان سے گزر رہے ہیں تو حلوائی نے جلیبی کھلا دیا، کھا لیا جلیبی، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، برسات کا موسم ہے، کیچڑ پر آپ کا قدم گرا پڑا اور وہاں سے کیچڑ اچھلا، اس کی محبوبہ کی لباس کو گندا کر دیا، وہ وہیں سے غصے میں آتا ہے اور تماشا رسید کر دیتا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ بات، یہ کلمہ ظاہر ہوتی ہے کہ وارے خدا، تو نے کہیں پر جلیبی کھلا دیا اور کہیں پر تھپڑ کھلا دیا۔ آپ کہہ کر تو گزر گئے، ادھر وہ نوجوان کی محبوبہ کی پاں پسلی، گر گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا وہ جو بزرگ چلے گئے تھے نا، وہ جو بابا گئے، انہوں نے بد دعا دے دی۔ اللہ کے ولی بد دعا نہیں دیتے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو بھی یہ دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ دعا ظلم کھا کر بھی دعا دینا یہ نبی کی سنت ہے۔ جسم لہو سے جسم لہو لہان ہو، اس کے باوجود بھی دعا کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب یہ پہنچا، کہا کہ بابا تو نے کیا کہہ دیا کہ میرے محبوبہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں، میں نے تو صرف اپنے محبوب سے یہی کہا، محبوب وارے تیری محبت، کہیں پر تو نے جلیبی کھلا دیا اور کہیں پر تو نے تھپڑ مروا دیا۔ سن، جس طرح تجھے جلال آیا تھا، جس طرح تو غضب کے عالم میں تھا کہ کیچڑ تیرے محبوبہ کے لباس میں پڑ جائے تو تو نے تماچا مارا، اس لیے کہ وہ تیری محبوبہ ہے، وہ تیری چہیتا ہے، اس لیے اسی طرح یہ بھی تو کسی کا محبوب ہے۔ اگر تجھے اپنی محبوبہ کی تھوڑی سی ایک کام بھی اگر تجھے برداشت نہیں ہے تو تو نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ کسی کا محبوب ہے تو محب کو برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے ولیوں کے بارگاہ میں جاؤ تو دل تھام کر جاؤ، بے ادبی مت کرنا ان کی بارگاہوں میں جا کر۔ اگر یہ
ان کی بارگاہ میں آپ بے ادبی کر ڈالو، ایسا نہ ہو آپ کا یہاں یہ دنیا بھی نہ خراب ہو جائے، آخرت بھی نہ خراب ہو جائے۔ اسی لیے جب مدرسہ میں جاؤ تو عقل کو سنبھال کر جاؤ، زبان کو سنبھال کر جاؤ، اور ولیوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو دل کو سنبھال کر جایا کرو۔ مانگو مانگو، دین طلب کرو، دین طلب کرو، اس لیے کہ اگر دین آ جائے تو سب کچھ آ جائے۔ دین کی دولت اگر آپ نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو آپ کو اور کوئی شکایت ہی نہیں، اس لیے کہ ایک ایسی انمول دولت ہے، اس دولت کو سمیٹنے کے بعد کوئی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحفے میں وہ اولاد عطا کرے، یہ الگ بات ہے کہ تحفے میں وہ آپ کو عزت عطا کرے، یہ تحفے میں آپ کو عظمت عطا کرے، یہ الگ بات ہے کہ تحفے میں آپ کو شہرت عطا کرے، یہ الگ بات ہے کہ تحفے میں آپ کو دولت عطا کریں، لیکن چاہو تو صحیح تو دین کی طلب لے کر ان کے بارگاہ میں جاؤ۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حاضری حضور طاہر ملت کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس لیے کہ یہ خانقاہ جو ہے بظاہر خدمت کرنے کے لیے خادم تو وہی آتا ہے، لیکن یہ خانقاہ جو ہے یہ خانقاہ نصر ملت بھی ہے، یہ خانقاہ طاہر ملت بھی ہے، اور یہ خانقاہ قادریہ، خانقاہ غوث اعظم ہے۔ ہماری کیا ہے اوقات کیا ہے؟ ہم تو بس ان کے خادموں کی خدمت کرتے ہیں۔ خادموں کی خدمت کرنے کے لیے کسی کو رہنا پڑتا ہے، بس انہوں نے چن لیا ہے خدمت انجام دینے کے لیے، میں وہی خدمت انجام دے رہا ہوں، اور میرے حق میں بھی آپ دعا کریں کہ یہ خدمت بخوبی میں انجام دے سکوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم اور آپ سب کو ان بزرگان دین کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دل کو منور و مجلہ کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار صفات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کی ہم امتی، میری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدش کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت
لاکھوں سلام جن نے جل میں یہ روزے بے روزہ رکھا اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام وہ چمکتا دمکتا طاہر کا چاند ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہوئے گا دیکھے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہندی میں ہم رہے ہیں ہجر کے غم سہے رہے ہیں بحر غم میں بہ رہے ہیں سنیے ہم کیا کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ چھوڑی کرے کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا حلق کے حارس خدا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ جان کے کافی جان
علیک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خاص رزق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ وازواجک ذریاتک و اہل بیتک و اہل الشہداء محبتک اجمعین رب صلی وسلم دائما ابدا. ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ آمین. الہ راج ملے بھار صدر بندر آوازم مولا بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک پچھلی بہر تک مولا ہم تمام خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ میں عرس طاہری کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تلاوت کلام پاک بھی کیا گیا اور نعت پاک منقبت پاک پڑھی گئی. کچھ دیر تک واضح نصیب کا سلسلہ بھی جاری رہا اور تیرے پیارے محبوب کے بارگاہ میں ہم لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی بھی نشاور کیا اور تبرکات شامل بھی تیار کیے. مولا
ہمارے تلاوت کرنے میں، ہمارے ناظرین مقبول پاک پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پیارے محبوب کے بارگاہ میں بھیجنے میں، تبرکات کے سامان تیار کرنے میں، لانے میں کسی طرح خامیاں غلطیاں ہو چکی ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر تیرے پیارے محبوب کے توسل سے قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس کا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مصطفیٰ قمری والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب بزرگ اہل بیت اطہر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر وہ پاک پہنچا دے۔ امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے جد امجد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ ان کے اولاد جو اہل حق ہم تمام کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ جمیع صحابہ کرام تابعین تابعین جمیع شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روح پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب نواسۂ رسول دیگر گوشۂ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک میں پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب سلسلہ و سلسلہ سید السادات قطب الاقطاب حاجی الحرمین شریفین ابو محمد محی الدین میران شیخ عبدالقادر جیلانی کی وغیلہ نسب البغدادی رضی اللہ کی روح پاک میں پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب سلسلہ بسلسلہ سیدنا پاک حضرت سید شاہ امیر محمد قادری بغدادی ثم الامجری رضوان کے روح پاک پہنچا دے۔ امجد شریف کے تمام سجادگان تمام خلفاء کے روح پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے پردادا پیر حضرت سید شاہ بدیع الدین احمد قادری امجری رضوان کے روح پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری حضرت سید شاہ جلال الدین عبداللہ القادری علیہ رحمت رضوان کے وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے بالخصوص صاحب عرس حضرت علامہ مولانا شاہ ابو طاہر محمد ولی اللہ القادری رحمہ کے وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مولا متفیض کر دے۔ الہ العالمین مولا کرم فرما، مولا رحم فرما دے۔ الہ العالمین کا ثواب ہمارے پیر و مرشد سیدی سندی آقائی مولائی والدی حضرت اللہ مولانا شاہ ابو نصر و فضل الرحمن القادر الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے جد امجد حضرت عبدالنبی درویش گلسکن بغدادی رضوان کے روح پاک پہنچا دے۔ ان کے اولاد جو اہل حق ہم تمام کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ خواجہ 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 غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اربیل سنجر رضوان کے روح پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ 4 سلسلہ 14 خانوادے کے جتنے بزرگان دین تمام کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ تمام سلاسل کے پیران طریقت کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے پاک میں اس کا ثواب پہنچا دے۔ پٹاسپور اور اطراف پٹاسپور میں جتنے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، بالخصوص ابراہیم کا شہید رحمت اللہ علیہ، ناول خاص رحمت اللہ علیہ، بخاری بابا اور جتنے اولیاء کرام، جتنے شہداء کرام گنج شہداء میں آرام فرما رہے تمام کر وہ پاک میں اس کا ثواب پہنچا فرما دے۔ الہ العالمین جمیع اولیاء کرام، جمیع شہداء اعظام، جمیع مومنین مومنات مسلم مسلمات کو وہ پاک میں ثواب پہنچا دے۔ الہ العالمین حضور طاہر ملت کے توسل سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا ہمیں جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا ہمیں جو کسی پریشانیوں کے عالم سے گزر رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جو کسی بھی پیسے میں ہو، ملازمت کر رہے ہوں یا پھر مزدوری کر رہے ہوں یا پھر تاجر ہے تجارت کر رہے ہوں، مولا ان کے جائز کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں کسی نیک روزگار سے لگا دے، مولا کرم فرما دے۔ مولا جو قرض میں گرفتار ہیں، جو مقروض ہیں، مولا ان کے قرض کی ادائیگی کی بہترین صورت نکال دے۔ مولا جس گھر میں بچیاں شادی کے خلائی ہو چکی ہے ان کے لیے نیک رشتے کا اہتمام فرما دے۔ الہ العالمین مولا کرم فرما دے، مولا ہم پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو صاحب والدین ہیں اپنے والدین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جن کے والدین دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزر گئے ہیں، مولا ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، فرما دے۔
ان کو گاہے گاہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے الہ العالمین ہم تمام خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ میں بیٹھے ہیں تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور وسیلہ اپنے پیر و مرشد کا اپنے دادا پیر کا دے رہے ہیں مولا تجھے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اسے بھی عطا فرما دے جو ادا نہیں کر پا رہے ہیں اسے بھی تو عطا فرما دے الہ العالمین ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم میں جو طالب علم ہیں علم حاصل کر رہے ہیں مولا ان علم حاصل کرنے میں دین دو میراثوں میں ترقی عطا فرما دے مولا جو بچے مدرسے سے آئے ہیں مولا ان کے علم حاصل کرنے میں بھی مولا ان کے میراثوں کی ترقی عطا فرما دے وہ دینی علم بھی حاصل کریں اور پھر دنیا بھی علم بھی حاصل کریں مولا ہر کسی کو اپنے بچوں کو نیک تربیت دینے کی توفیق عطا فرما دے جس مقصد کے تحت وہ علم حاصل کرنے آئے ہیں مولا ان کے مقصد کو مقاصد کو نیک کر دے مولا کرم فرما دے الہ العالمین مولا کرم فرما دے ہر حال میں انہیں کامیابی و کامیابی عطا فرما دے الہ العالمین مولا کرم فرما دے مولا جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں مولا جو سازش رچ رہے ہیں اگر لائق ہدایت ہے تو مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے مولا کرم فرما دے ہم اہل حق پر مولا رحمت کی بارش کرم فرما دے ہم خانقاہ عالیہ قادریہ کے جتنے مریدین معتقدین متوسلین محبین جو حاضر آئے ہیں مولا ان تمام کی حاضری کو بھی قبول فرما لے جن لوگوں کو روک دیا گیا جو اس بنا پر آئے نہیں ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں عرس طاہری منا رہے ہیں یا پھر منائیں گے مولا ان تمام کو عرس طاہری منانے کو بھی تو قبول فرما لے ان تمام کی حاضری حضور طاہر ملت کی بارگاہ تو قبول فرما دے اور حضور طاہر ملت کے برکات اور فیوز سے انہیں بھی مالا مال فرما دے الہ العالمین مولا کرم فرما دے مولا رحم فرما دے ہم تمام کو صراط المستقیم پر چلا اور چلنے کی توفیق فرما دے مولا جو مہمان آتے ہیں مولا اس مہمان کی مہمانداری صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں مولا ہمیں ان کی مہمانداری خدمت نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور جس خدمت کے لیے پیر و مرشد نے ہمیں بیٹھا کرنے ہے مولا اس خدمت کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہمیں نیک بنا دے مولا ہمارے دل سے کینہ حسد اور بغض کو دور فرما دے ہمیں صراط المستقیم پر چلا اور چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے دل میں سرور آنکھوں میں مصطفیٰ نور عطا فرما دے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ کے محنت لبا کرے خدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی شہید قاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیت وأہل شہداء محبت وازواج مترتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد